اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تاریخ کا واقعہ کربلا کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے مسلم بن عقیل اور ہانی کا قتل، تو اس کے پہلے کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے، یعنی مسلم بن عقیل جو حسین رضی اللہ عنہ سے شہزاد بھائی تھے، اور آپ نے ان کو اپنا ایلچی بنا کے بھیجا تھا وہاں پہ کوفہ میں کہ جاؤ وہاں پہ خفیہ طور پر بیٹھ لو ہمارے نام سے، اور ہم جیسے حالات ہو ہم کو بتاؤ، ہم بھی وہاں پہ آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یزید کے جو ہے گورنر وہاں پہنچتے ہیں اور جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور اہل کوفہ میں سے کسی شخص کے گھر میں پناہ گزین ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن جریر مخزومی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے کوئی مقرنہ دیکھ کر تلوار کھینچی، لیکن عمرو بن جریر نے کہا آپ اپنی جان ناحق کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلتا ہوں، یہی گورنر تھے یزید کے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔ مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، وہ مسلم کو عبید اللہ کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے مسلم کو بھی اسی کمرے میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے سے قید تھے۔ آپ جو ہے مسلم بن عقیل انہی کے گھر میں موجود تھے، تو پہلے ان کی گرفتاری کر لیا انہوں نے۔ اگلے روز بیعت کرنے والوں میں سے 10,000 آدمی جمع ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا۔ وہاں اور مسلم و ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگر رضامندی سے دونوں کو رہا کر دو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر مسلم اور ہانی دونوں کو ان لوگوں کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب منتشر ہو گئے، یعنی بکھر گئے، جو لوگ 10,000 لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔ گویا ان دونوں کے قتل ہی کرانے آئے تھے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو دار پر لٹکا دیں اور سروں کو یزید کے پاس دمشق میں لے جائیں۔ یزید نے عبید اللہ کو لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں، تم اچھی طرح اپنی حفاظت کرو اور فوجیں متعین کر دو کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی راستے میں روک دیں اور کوفہ تک نہ پہنچنے دیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی کا واقعہ۔ حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرہ سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو اور اپنے دامن کو دنیا کی آلائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت ایک بات عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوفہ اس لیے نہ جائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی۔ یہ نہیں اس میں لکھا ہوا ہے کسی نے روکا کہ آپ اس فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ دیکھیے اس میں ہے کہ عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ
کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، یعنی کوفہ نہ جائیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے جن لوگوں نے بلائے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلے۔ تو اس کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا تم بیعت لینے اور امارت یعنی حکومت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ ہاں تو وہ بات ہے نا، دیکھیے ہاں تو بات پہلے سن لیجئے، اس کے بعد بات ہو جائے گی، غور سے سنتے رہیے۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ رو پڑے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ رو پڑے، حسین رضی اللہ بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو، تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یعنی علی رضی اللہ کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن رضی اللہ کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم ان کے اوپر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت پر اور قسم کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے باتیں سن کر حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کو 150 خط میرے پاس آ چکے ہیں، یعنی جہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے 150 خط آپ کے پاس بھیج چکے تھے۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے جواب سن کر کہا اچھا، کم از کم اس ذوالحجہ کے مہینوں کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضے میں آئے۔ مناسب ہے کہ یہ کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حسین رضی اللہ نے کہا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 شخص جب کہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کو عامل کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے، پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی ہے اور عامل کو نکال دینے کی جرت بھی ہے۔ یہ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اگر وہ ایسا کر دیتے، پہلے ان لوگوں کو باہر نکال دیتے تو ایسا ہو جاتا پڑھ لیتا۔ تو یقیناً کوفہ کو عامل ان کے خلاف خوف دلا کر لالچ دے کر اپنے حسب منصب جب چاہے گا استعمال کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں، اور اس حالت پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ خطرہ جو ہے عباس رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ نہ جائیے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ اپنے اہل ویال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل ویال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا، اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب حسین رضی اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا اگر امارت اور خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائیے، اور وہاں آپ کی بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں،
وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے. حجاج کی حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے. آخر عبداللہ بن عباس یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں عبداللہ مجبور ہو کر رہ گئے اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے کسی مشورے کو بھی نہ مانا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں. آپ کی روانگی کا عزم کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے میں بعض لوگوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے بہت خوش ہوگا کیونکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہیں رہ گا. لہذا ان بدگمانیوں کو لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کے حکم کی تعمیل شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا عزم مصمم کر چکا ہوں, کسی طرح رک نہیں سکتا. یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت حاکم تھے مکہ کے, یعنی وہی دیکھتے تھے پورا کاروبار. انہوں نے کہا کہ آپ یہیں کی حکومت لے لیجئے اور نہ جائیے, لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو اب وہ چلیں گے تو میں مطلب اس طرح بدگمانی نہ پھیلے. سب لوگوں نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی. آخر 3 ماہ ذوالحجہ سن 60 ہجری بروز دوسمبر حسین رضی اللہ مکہ سے اہل خاندان روانہ ہوئے اور اسی تاریخ یعنی بروز دوسمبر بتاریخ 3 ذوالحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کو قتل کیے گئے. حسین رضی اللہ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو عمرو بن سعد بن عاص اور بعض نے دوسرے اہل مکہ کے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ویسے نہیں مانتے تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے. حسین رضی اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو. یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور روانہ ہوئے. یعنی لوگ جانا نہیں چاہتے تھے. سنیے, رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا اور مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عزم کوفہ سے باز نہ رہو گے. آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے. مقام تیغمہ میں قافلہ ملا جو یزید کے پاس عالم یمن کی طرف سے تحائف لیے جا رہا تھا. آپ نے اس قافلے کو گرفتار کر لیا اور کچھ کا سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے. مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفاح میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا. فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا. حسین رضی اللہ نے فرزوق سے کوفہ والوں اور کوفیوں کو حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہو سکتی. کچھ دور آگے بڑھتے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط جو انہوں نے مدینہ سے اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادہ سے باز رہیے اور مدینے میں آ جائیے. مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں. آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں. ساتھ ہی مدینے کے والی کا خط بھی ان کے قاصدوں نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینے میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان ہے. مگر حسین رضی اللہ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا اور محمد عون کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنی دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا جس کے قدر جلد ممکن ہو کہ ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبداللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں. وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہیں, یعنی انتظار کر رہے ہیں. اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو چونکہ حسین رضی اللہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں, لہذا ہر ایک راستے پر فوجیں متعین کر دو اور ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے. حسین رضی اللہ اپنے دل میں خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر
ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور اب جماعتیں بہت زیادہ ہو چکی ہوں گی، لیکن کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے جو فوجیں نامزد کر رہا تھا، اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائیں۔ پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں، اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ ہر ایک ہاشمی اور ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام اور عرب قریش کو حرمت میں نہ مٹائیں گے، مگر حسین رضی اللہ عنہ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کوفہ کی جانب گرم سفر رہے، یعنی انہوں نے ترک نہیں کیا۔ مقام عاذر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس اور قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے کون سا جگہ تھا؟ قیس اور قادسیہ۔ ابن زیاد کے روبرو خط پیش کیے گئے، اس نے قصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گرا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصر عمارت سے گرا کر قتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام شولبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں اور اب کوئی متنفس کوفہ میں حسین رضی اللہ کا حمایتی نہیں ہے، یعنی یہاں اب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب جاننے میں قوی احتمال تھا جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص یعنی بدلہ لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی رضی اللہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن سالبیہ میں اس کی خبر سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بتدریج جدا ہونے شروع ہو گئے، یعنی جب یہ معاملہ سن لیا لوگوں نے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو سب لوگ دھیرے دھیرے قافلے سے دوری ہونے لگے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلوں کے لوگ باقی رہ گئے جن کی تعداد 70 یا 80 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔ تو یہ رہا واقعہ۔ اب اس کے بعد حادثہ کابرلا کا کل بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کیا اہم بات تھی؟ اہم بات یہ تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ جو وعدہ کر لیا تھا، کیا کر لیا تھا؟ جو وعدہ کر لیا تھا، اور قرآن میں بھی ہے کہ وعدہ خلافی مسلمان کے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ تو آپ نے وعدہ کر لیا تھا، مجھے جہاں تک میرا یہ اپنا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کر لیا تھا اس سے آپ مکر نہیں سکتے تھے۔ تو آپ پڑھ لیجیے، اس پہ ہو جائے گی۔ اس بچے کو شہید کریں گے وہ کہاں پورے کوفے سے لا کے مٹی بھی دیتے ہیں کہ جب یہ وہ جگہ ہے آپ جانے اس میں ایک بات لکھیں۔ ایک منٹ تھوڑا سا آپ دعا پڑھ لیجیے، بات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات اس میں لکھی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ